اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جیسا کہ کل مطہرات کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، چند مسائل جو باقی رہ گئے تھے اس سلسلے سے آج انہی کو بیان کیا جائے گا۔ اگر بدن یا برتن نجس ہو جائے اور اس میں اتنی چکنائی لگی ہو کہ اس کو پاک کرنا آسانی سے ممکن نہ ہو، کیونکہ اگر بدن پر یا برتن پر چکنائی لگی ہو تو آسانی سے بدن یا برتن تک پانی نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے اس چکنائی کو صابن وغیرہ سے صاف کیا جائے، اس کے بعد اس بدن یا برتن کو پاک کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس چکنائی کو صاف کیے بغیر کسی چیز کو پاک کرتا ہے تو وہ شے پاک نہیں ہوتی، کیونکہ پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ جس چیز کو پاک کیا جائے اس تک پانی پہنچایا جائے اور اس کو اس طریقے سے پاک کیا جائے کہ بالکل نجاست ختم ہو جائے اور پانی وہاں تک سرایت کر جائے۔ اسی طریقے سے پچھلے مسائل میں کُر اور جاری پانی اور قلیل پانی کے بارے میں مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ قلیل پانی اسے کہتے ہیں جو گلاس وغیرہ میں یا بالٹی وغیرہ میں بھرا ہوا ہوتا ہے یا چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں ہوتا ہے، اسے قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ اور کُر پانی، جیسا کہ پچھلی بار بتایا جا چکا ہے کہ کُر پانی اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ایسا برتن کہ جس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی 3.5 بالش ہو تو اسے کُر پانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پانی کہ جو کسی ایسے برتن سے آ رہا ہو، یعنی جیسے کہ گھروں میں ٹنکی لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی نل اس ٹنکی سے متصل ہو تو ایسی صورت میں اس نل کا پانی بھی کُر پانی شمار کیا جائے گا، یعنی اس ٹنکی سے آنے والا پانی بھی کُر پانی ہوگا۔ اور وہی حکم ہے کہ جو ٹنکی سے دھویا جا رہا ہو، جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ کُر پانی کا حکم قلیل پانی کے حکم سے الگ ہے، لہٰذا کُر پانی اور قلیل پانی دونوں الگ الگ حکم رکھتا ہے۔ مطہرات میں سے ایک قسم تھی پانی کہ جس کے تمام مسائل بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب دوسرا جو حکم ہے، دوسری جو قسم ہے وہ ہے زمین۔ زمین وہ مطہرات میں سے ایک چیز ہے کہ جو خود بھی پاک ہوتی ہے اور اس سے دوسری چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جوتے کے تلے یا پاؤں کے، پیر کے تلوے اگر نجس ہو جائیں تو زمین پہ اس مقدار میں چلنا کہ اس سے نجاست زائل ہو جائے، جو پیر میں یا جوتے کے تلے میں نجاست لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب زمین پر چلنے سے جوتے کے تلے اور پیر کے تلوے کس طریقے سے پاک ہوتے ہیں، وہ 4 شرطیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ پاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زمین پاک ہو۔ نمبر 2، احتیاط کی بنا پر خشک ہو یعنی سوکھی ہوئی ہو۔ نمبر 3، جو نجاست پیر میں یا جوتے میں لگی ہے وہ خود زمین پر چلنے سے لگی ہو۔ اور نمبر 4، جو بھی نجاست پاک کی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پیر کے تلوے یا جوتے کے تلے کے نچلے حصے میں ہو، اوپری حصے کی نجاست زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوگی یا زمین پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوگی۔ اور زمین پر اس قدر چلا جائے کہ وہ نجاست زائل ہو جائے، ختم ہو جائے تو وہ جوتے کا تلا اور پیر کا تلوا پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 مطہرات میں سے ہے سورج۔ سورج بھی ایک وہ چیز ہے کہ جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔
سورج سے وہ چیزیں پاک کی جا سکتی ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹائی نہیں جا سکتی، ان چیزوں کو سورج کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ چیزیں کہ جو سورج کے ذریعے سے پاک کی جا رہی ہیں، ان کی 5 شرطیں ہیں۔ 5 شرطوں کے ساتھ ان چیزوں کو سورج کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر دیوار، درخت یا کوئی ایسی چیز جو منتقل نہیں کی جا سکتی، اگر اس کو سورج کے ذریعے سے پاک کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نجس چیز تر ہو، یعنی پانی سے بھیگی ہوئی ہو۔ اگر وہ نجس چیز خشک ہو گئی ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اس پر پانی ڈال دیا جائے تاکہ وہ سورج لگنے سے خشک ہو۔ جب وہ پانی سورج کی شعاعیں لگنے سے خشک ہو جائیں تو پھر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی چیز میں عین نجاست ہو تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس چیز سے نجاست کو دور کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دیوار پر یا کسی ایسی چیز پر نجاست لگ جائے تو ضروری ہے کہ پہلے اس نجاست کو دور کر دیا جائے۔ جب نجاست دور ہو جائے تو اس پر پانی ڈال دیا جائے، پھر دھوپ لگنے سے، اس کی سورج کی شعاعیں لگنے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ نمبر 3، دھوپ ڈائریکٹ اس چیز پہ پڑے، کسی چیز سے رکاوٹ نہ بن رہی ہو، یعنی اگر کوئی دیوار پاک کی جا رہی ہو سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے تو ضروری ہے کہ سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس چیز پہ پڑے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے، یعنی دیوار کا اندرونی حصہ، دیوار کے کوئی ایسی دیوار جو کمرے کے اندر ہو، اس پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہ پڑتی ہو تو وہ دھوپ سے پاک نہیں کی جا سکتی، سورج سے پاک نہیں کی جا سکتی، اسے پانی سے ہی پاک کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسی دیوار جو باہر کے حصے میں ہے جس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، لیکن اگر سورج نہ نکل رہا ہو بادل کی وجہ سے یا کسی پیڑ کے چھاؤں کی وجہ سے، اور وہ دیوار ہوا کے ذریعے سے خشک ہو جائے تو وہ دیوار نجس رہتی ہے، پاک نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جو تشریح میں نمبر 3 کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے کہ خود سورج اس چیز کو، نجس چیز کو پاک کرے، ہوا کے ذریعے سے وہ نجاست نہ سوکھے۔ اگر کوئی نجاست ہوا کے ذریعے سے سوکھ جائے تو وہ پاک نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اگر دھوپ کسی دیوار یا عمارت پر پڑ رہی ہو، اگر اس دھوپ کے پڑنے سے دیوار کا آدھا حصہ خشک ہو جائے اور آدھا حصہ گیلا رہ جائے تو صرف وہی حصہ پاک ہوگا جو دھوپ کے پڑنے سے خشک ہو گیا ہو۔ جو حصہ گیلا ہے، جو حصہ تر ہے، وہ جب تک دھوپ کے پڑنے سے خشک نہ ہو جائے وہ پاک نہیں ہوگا۔ مطہرات میں سے چوتھی چیز ہے استحالہ۔ استحالہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی پہلی چیز دوسری چیز میں منتقل ہو جائے۔ مثال کے طور پر لکڑی تھی، اگر لکڑی نجس ہو جائے اور لکڑی جلنے کے بعد راکھ بن جائے تو وہ راکھ پاک ہوگی، کیونکہ لکڑی پہلے نجس تھی تو اب یہ راکھ نجس نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ جب نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے تو اس کی راکھ پاک سمجھی جائے گی، اسے استحالہ کہتے ہیں۔ نمبر 5 مطہرات میں سے انقلاب ہے۔ انقلاب یعنی کوئی چیز اپنی چیز کو تبدیل کر دے، یعنی کسی چیز کا تبدیل ہو جانا، چیز وہ خود برقرار رہے لیکن اس کا رنگ، بو یا مزہ وغیرہ بدل جائے۔ مثال کے طور پر اگر شراب، بہت پرانی شراب جو رکھنے کی وجہ سے سرکہ بن جائے تو وہ شراب پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس شراب میں نشہ باقی رہ جائے تو وہ
سرکہ ہو جانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوگی، حرام ہوگی، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ لیکن اگر اس شراب میں نشہ ختم ہو جائے اور وہ سرکہ بن جائے تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ نمبر 6 مطہرات میں سے ہے انتقال۔ انتقال یعنی ایک چیز کا کسی دوسرے کے اندر سرایت کر جانا۔ مثال کے طور پر اگر انسان کا خون یا حیوان کا خون جو خون جہندہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے، اگر ان کا خون انسان کا یا حیوان کا خون مچھر وغیرہ چوس لیں یا پی لیں تو مچھر کے اندر جو خون چلا جاتا ہے، اگر مچھر کے مارنے سے وہ خون انسان کا نکل کے باہر آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خون پاک ہوگا، یعنی اس مچھر کا خون کہ جو انسان سے مچھر نے پیا تھا وہ خون پاک سمجھا جائے گا۔ نمبر 7 ہے اسلام۔ اسلام بھی انسان کو پاک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کافر کلمہ شہادتین پڑھ لے تو ایسی صورت میں وہ کافر انسان جو اپنے کفر کی وجہ سے نجس تھا، وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی چیزیں، کھانا پینا، اس کا پسینہ سب پاک سمجھا جائے گا۔ نمبر 8 ہے طبیعت۔ مطہرات میں سے ایک چیز ہے طبیعت۔ طبیعت کا مطلب ہے کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی برتن میں شراب رکھی تھی اور وہ شراب اتنے دن رکھی رہی کہ وہ سرکہ بن گئی، پہلے جس برتن میں شراب تھی اس شراب کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ برتن بھی نجس ہو گیا تھا، لہٰذا اگر وہ شراب سرکہ بن جائے تو سرکہ پاک سمجھا جائے گا، سرکہ کھانا حلال ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ برتن بھی پاک سمجھا جائے گا، یعنی شراب اگر سرکہ بن جائے تو پاک ہوتی ہے، اسی طریقے سے برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ نمبر 9 عین نجاست کا دور ہو جانا، یعنی خود نجاست کا دور ہو جانا۔ جو نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کا دور ہو جانا یہ پاک سمجھا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی حیوان کا یا کسی جانور کا بدن نجس ہو جائے اور اس کے بدن سے نجاست دور ہو جائے، زائل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ حیوان پاک ہو جاتا ہے، وہ جانور پاک ہو جاتا ہے، اس کو پانی سے دھونا یا پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 10 مطہرات میں سے نجاست کھانے والے حیوان کا استبرا۔ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور نجاست کھانے لگ جائے، یعنی مرغی انسان کا فضلہ کھانے لگ جائے، اسی طریقے سے کچھ حیوان جیسے بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ اگر انسان کا فضلہ کھانے لگ جائے، پیخانہ کھانے لگ جائے، نجاست کھانے لگ جائے، تو ایسی صورت میں انہیں اتنے دن بند کر کے رکھے، انہیں گھاس پھوس وغیرہ کھلائے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ جب وہ نجاست کھانا چھوڑ دے، جب اس کی عادت نجاست کھانے کی چھٹ جائے تب وہ پاک سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اونٹ نجاست کھانے لگ جائے تو اس کو 40 دن باندھ کر کھلانا چاہیے۔ اگر کوئی گائے نجاست کھانے لگ جائے تو اس کو 20 دن باندھ کر چارہ وغیرہ کھلانا چاہیے۔ اگر کوئی بھیڑ یا بکری نجاست کھانے لگ جائے تو اس کو 10 دن باندھ کر چارہ دینا چاہیے۔ مرغابی یعنی بطخ وغیرہ کو 7 دن تک بند کر کے رکھا جائے اور ان کو دانہ پانی دیا جائے، اور اسی طریقے سے مرغیوں کو 3 دن تک بند کر کے رکھا جائے۔ اگر وہ نجاست کھانے لگ جائیں تب وہ پاک سمجھی جائیں گی اور ان کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ لیکن اگر اس مدت کے بعد بھی وہ حیوانات نجاست کھاتے ہوئے نظر آئیں تو ایسی صورت میں وہ نجس شمار ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ مطہرات میں سے نمبر 11 مسلمان کا غائب ہو جانا۔ مسلمان کا غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ شخص، بالغ مسلمان یا ممیز مسلمان کا بچہ وہ غائب ہو جائے
اس جگہ پر موجود نہ ہو کہ اگر کسی ایسے شخص کا سامان استعمال کرنا ہو تو اس شخص کا سامان پاک سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا سامان نجس رکھا ہو لیکن وہ مسلمان ہو، ہمیں علم ہو کہ وہ شخص مسلمان ہے، وہ پاک اور صفائی کا خیال رکھتا تھا، اگر وہ چیز نجس بھی ہو لیکن ہمیں اس چیز کی نجاست کا علم نہ ہو تو وہ چیز پاک سمجھی جائے گی، لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر اس چیز کو پاک نہ سمجھا جائے بلکہ پہلے پاک کر لیا جائے پھر استعمال میں لایا جائے۔ نمبر 12 اور آخری جو مطہرات میں سے ہے وہ معمول کے مطابق ذبیحہ کے اندر سے خون کا بہہ جانا۔ مثال کے طور پر اگر کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر سے اتنا زیادہ خون نکل جائے کہ اس کے اندر خون باقی نہ رہے تو وہ گوشت پاک سمجھا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے جتنا خون نکلتا ہے معمول کے مطابق وہ نکل جائے، اس کے بعد جو خون تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، وہ خون پاک سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی جانور کو شرعی طور سے ذبح نہ کیا جائے تو وہ گوشت اور خون دونوں نجس سمجھا جائے گا اور اس کا کھانا اور اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو جانور کے ذبح کرنے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، اس کے خون کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، وہ صرف ان حیوانات کے لیے ہے کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے۔ حرام گوشت جانور کا خون اگر تھوڑا سا بھی لگا رہ جائے گوشت میں وہ بھی نجس سمجھا جائے گا، وہ بھی پاک نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔